حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سوال ہوا کہ جمعے کے دن اکثر لوگ سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نماز سے پہلے کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، اور اکثر لوگ تو جمعے کی نماز کی بعد کی جو سنتیں ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اور سنتیں پڑھے بغیر گھر چلے جاتے ہیں، تو کیا ان کی جمعے کی نماز مکمل ہوتی ہے یا نہیں؟ آئیں سنتے ہیں حضرت مفتی صاحب نے کیا جواب دیا، اور حدیث میں ان لوگوں کے متعلق کیا وعید وارد ہوئی ہے جو جمعے کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں اور صرف فرض ادا کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے گھر میں جا کر پڑھتے ہو، اگر گھر میں جا کر پڑھتے ہو تو بہت اچھا، لیکن گھر میں جا کر بھی نہیں پڑھتے تو بہت گندا، پھر بہت اچھا نہیں ہے۔ جو آدمی سنتیں نہیں پڑھتا ایک قیامت کے دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کا مستحق نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، جو شخص سفارش کے لیے معاملہ آئے گا نا، اور سنت کا تارک جس نے سنتیں چھوڑی ہیں جان بوجھ کے، اس آدمی کا نام اس لسٹ پہ نہیں آ سکتا، الا یہ کہ توبہ کر لے، موت سے پہلے توبہ کر کے کوئی ترتیب رکھ لے۔ اور آپ کو پتہ ہے سنتوں کی قضا بھی نہیں ہے۔ جی، آپ نے جمعہ کی 4 سنتیں چھوڑ دی، پھر 2 سنتیں، پھر 4 سنتیں آپ نے چھوڑ دی، بعد میں آپ کو یاد ہے میں قضا کر لوں عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، مہینے بعد، جی نہیں، فرائض کی قضا ہے۔ سنت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، اس لیے سنت پڑھنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا گھر قبرستان نہ بناؤ، تو گھر سے پڑھ کر آؤ اور بعد میں جا کر گھر میں پڑھ لو تو بہت اچھا، نہیں تو آپ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز میں آیات غلط پڑھ لیے جس کا معنی غلط ہو گیا، اور امام صاحب پوری نماز پڑھ لیا تو وہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی؟ عشاء ہو یا وتر بھی دوبارہ پڑھیں گے یا نہیں؟ وتر تو چلو رمضان میں باجماعت ہوتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی آیت پڑھ لی جس کا معنی کلمات کفر ہو گیا، الٹ ہو گیا، تو نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز لوٹانی ہوگی، نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ آپ نے کچھ غلط اس میں پڑھ لیا ہے تو اس لیے آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ جی، آپ نے سماعت فرما لیا کہ کتنی سخت وعید ہے اس آدمی کے لیے جو آدمی جمعے کے دن کی سنتیں یا اور نمازوں کی سنتیں چھوڑ دے۔ کہ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش، شفاعت، کہ قیامت کے دن آدمی اس سفارش اور شفاعت سے محروم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔